کیا آپ کسی ہنر یا فنی شعبے میں کام کرتے ہیں اور نیوزی لینڈ میں مستقل رہائش حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ 24 اگست 2026 سے نیوزی لینڈ اپنی ہنرمند تارکین وطن کی پالیسی میں اہم تبدیلیاں نافذ کر رہا ہے۔ نئے نظام میں ہنرمند کارکنوں، فنی ماہرین اور تکنیکی شعبوں میں کام کرنے والوں کے لیے مستقل رہائش کے 2 نئے راستے شامل کیے گئے ہیں۔ لیکن کیا بیرون ملک کام کرنے والا ہر ہنرمند شخص اب درخواست دے سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں مکمل تفصیلات۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پروگرام سفر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں خانہ بدوش بورن ٹو ٹریول۔ ناظرین، نیوزی لینڈ میں کام کرنے اور مستقل رہائش حاصل کرنے کے خواہشمند افراد کے لیے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ 24 اگست 2026 سے نیوزی لینڈ کی ہنرمند تارکین وطن کی مستقل رہائشی ویزا پالیسی میں بڑی تبدیلیاں نافذ ہو رہی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے تحت مستقل رہائش کے 2 نئے راستے متعارف کروائے گئے ہیں۔ پہلا راستہ فنی اور تکنیکی شعبوں میں کام کرنے والوں کے لیے ہے، جبکہ دوسرا راستہ تجربہ کار ہنرمند کارکنوں کے لیے متعارف کروایا گیا ہے۔ پہلا نیا راستہ مخصوص فنی کارکنوں اور تکنیکی ماہرین کے لیے ہے۔ اس راستے کے تحت درخواست گزار کا پیشہ نیوزی لینڈ کی مقرر کردہ اہل پیشوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہیے۔ اہم شعبوں میں موٹر مکینک، ڈیزل مکینک، ویلڈر، بڑھئی، جوائنر، تالا ساز، گھڑیوں کا برقی ماہر، مواصلاتی تکنیکی کارکن، بعض تعمیراتی ماہرین اور کئی دوسرے فنی پیشے شامل ہیں۔ درخواست گزار کے پاس اپنے شعبے سے متعلق کم از کم درجہ 4 یا اس سے بلند تسلیم شدہ تعلیمی یا فنی اہلیت بھی ہونی چاہیے۔ صرف متعلقہ تعلیمی یا فنی سند کافی نہیں ہوگی۔ اس راستے کے لیے درخواست گزار کے پاس سند مکمل کرنے کے بعد کم از کم 4 سال کا متعلقہ کام کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اس میں کم از کم 18 ماہ کا کام نیوزی لینڈ میں کیا گیا ہو اور اس دوران درخواست گزار کو مقررہ تنخواہ کی کم از کم حد کے مطابق ادائیگی ہوئی ہو۔ بیرون ملک حاصل کی گئی سند کا نیوزی لینڈ کے متعلقہ ادارے سے جائزہ بھی درکار ہو سکتا ہے۔ دوسرا نیا راستہ ہنرمند کام کے تجربے کی بنیاد پر مستقل رہائش حاصل کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس راستے کے تحت درخواست گزار کو درجہ 1 سے 3 تک کے کسی ہنرمند پیشے میں کام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے کم از کم 5 سال کا براہ راست متعلقہ ہنرمند کام کا تجربہ درکار ہوگا۔ ان 5 برسوں میں کم از کم 2 سال کا کام نیوزی لینڈ میں کیا گیا ہو اور اس دوران تنخواہ ملک کی درمیانی اجرت سے کم از کم 1.1 گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہاں ایک انتہائی اہم وضاحت ضروری ہے۔ ان نئے راستوں کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان یا کسی دوسرے ملک میں موجود ہر ہنرمند شخص براہ راست نیوزی لینڈ کی مستقل رہائش کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ زیادہ تر درخواست گزاروں کو نیوزی لینڈ میں قابل قبول ہنرمند ملازمت کی پیشکش درکار ہوگی۔ اس کے ساتھ نیوزی لینڈ میں مقررہ مدت کا کام اور مطلوبہ تنخواہ بھی بنیادی شرائط میں شامل ہیں۔ درخواست گزار کو صحت، کردار اور انگریزی زبان سے متعلق رہائشی شرائط بھی پوری کرنا ہوں گی۔ نئے نظام میں تعلیمی اسناد کے نمبروں اور ثبوت سے متعلق شرائط بھی تبدیل کی گئی ہیں۔ نیوزی لینڈ سے حاصل کی گئی بعض جامعاتی اسناد کو اب بیرون ملک کی مساوی اسناد سے زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ بیچلر ڈگری کے نمبروں میں بھی تبدیلی کی گئی ہے، جبکہ بعض اعلیٰ اسناد کے لیے معاون بیچلر ڈگری کا ثبوت دینا ضروری ہوگا۔ بیرون ملک کی اسناد کے لیے عموماً نیوزی لینڈ کے تعلیمی معیار کے مطابق باقاعدہ جائزہ درکار ہوگا، سوائے ان اسناد کے جو جائزے سے مستثنیٰ فہرست میں شامل ہوں۔ اپنے کاروبار یا خود روزگاری سے حاصل کیا گیا تجربہ نئے فنی اور ہنرمند تجربے والے راستوں میں براہ راست متعلقہ کام کے تجربے کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تنخواہ کی شرط میں بھی درخواست گزاروں کے لیے ایک اہم آسانی متعارف کروائی گئی ہے۔ اگر مقررہ تنخواہ کی حد کسی شخص کا کام شروع ہونے سے پہلے بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ اپنا کام ویزا منظور ہونے کے 5 ماہ کے اندر شروع کر دیتا ہے، تو بعض صورتوں میں ویزا منظور ہونے کے وقت والی تنخواہ کی حد استعمال کی جا سکے گی۔ اس سے درخواست گزار کو مستقل رہائش کی درخواست کے وقت دوبارہ نئی اور زیادہ تنخواہ کی حد پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ متعلقہ شرائط پوری کرتا رہے۔
نیوزی لینڈ امیگریشن نے حقیقی ملازمت کی جانچ بھی مزید واضح اور سخت کر دی ہے۔ ملازمت کی پیشکش حقیقی، دستیاب اور مسلسل ہونی چاہیے، اور اس کام کا نیوزی لینڈ میں موجود ہونا واقعی ضروری ہونا چاہیے۔ کام کے تجربے، تنخواہ اور اہلیت کے دعووں کے لیے آزادانہ طور پر تصدیق کی جانے والی دستاویزات دینا ہوں گی۔ غیر حقیقی ملازمت یا ناقابل تصدیق تجربے کی بنیاد پر درخواست مسترد کی جا سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ 24 اگست 2026 سے نافذ ہونے والی یہ تبدیلیاں نیوزی لینڈ میں پہلے سے کام کرنے والے تجربہ کار ہنرمند افراد، فنی کارکنوں اور تکنیکی ماہرین کے لیے مستقل رہائش کا ایک نیا موقع فراہم کر سکتی ہیں۔ لیکن ہر پیشہ اہل نہیں، اور صرف کام کا تجربہ ہونا بھی کافی نہیں۔ متعلقہ پیشہ سند، نیوزی لینڈ میں کام کا تجربہ، مطلوبہ تنخواہ، حقیقی ملازمت اور دیگر رہائشی شرائط پوری کرنا ضروری ہیں۔ درخواست دینے سے پہلے نیوزی لینڈ امیگریشن کی سرکاری ویب سائٹ پر اپنے پیشے، اہلیت، تجربے اور تنخواہ کی شرط ضرور دیکھ لیں۔ کسی غیر مصدقہ نمائندے کے مستقل رہائش کی ضمانت دینے والے دعوے پر اعتماد نہ کریں۔ ایسی ہی اہم سفری اور ویزا اور امیگریشن خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ دیکھتے رہیے ہانہ بدوش، بورن ٹو ٹریول۔